اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا یا ایہا الذین یا ایو ہاں یہ تنبیہ کے لیے الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لے آئے وہ لوگ جو ایمان لے آئے لا تقولوا تم نہ کہو نہیں کا سیگا ہے لا تقولوا یہ بھی انشاءاللہ امر کے بعد اس کو پڑھیں گے لا تقولوا نہ کہو کیا نہ کہو رائنا لا تقولوا رائنا نہ کہو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں منافق بھی بیٹھتے تھے کفار بھی بیٹھتے تھے تو یہود بھی بیٹھتے تھے یہود نے آپ علیہ السلام کو رائنا کہہ کے اس میں غلط مطلب نکالتے تھے تو اللہ نے اپنے محبوب کی عزت کا خود ہی بیڑا اٹھایا فرمایا کہ لا تقولوا مت کہو جو مومن کہتے تھے نا رائنا ہم پر رعایت کیجیے یعنی جب آپ علیہ السلام خطاب فرماتے تھے تو مومن کہتے تھے ہم پر رعایت کیجیے نہیں اس کو دوبارہ دہرائی ہے تو پھر اسی کی آڑ لے کے تو یہود اس کا غلط مطلب لے کے مذاق اڑاتے تھے تو اللہ فرماتا ہے اے ایمان والا تم نے رائنا ہی نہیں کہنا وقول اور کہنا انظرنا ہم پر نظر کرم کریں یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے امر کا سیگا انظرو انظر نظر کریں نہ ہم پر ضمیر منصوب متصل پڑھے دارا بنا انظرنا واسمعوا اور سنو اب اللہ فرماتا ہے کہ اب بار بار اس بات کو نہ دہراؤ اور غور سے سنو وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب ہے علیم دردناک عذاب ہے تو واسمعوا بھی امر کا سیگا ہے اسمعوا کل انشاءاللہ جب آپ امر پڑھیں گے تو کافی مزید آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا ما نہیں یودو نہیں چاہتے الذین وہ لوگ جو کافر ہیں آپ نے الذین پڑھ لیا ہے اسم موصول ہے تو اس اسم موصول اس کے بعد اس کا صلہ پورا جملہ ہوتا ہے تو کیا ہے الذین وہ لوگ کون ہیں وہ لوگ جو نہیں چاہتے کفروا جنہوں نے کفر کیا کفروا ماضی کا سیگا ہے آپ نے گردانیں آپ نے ماضی کی پڑھی ہوئی ہیں مزید اس کو دہراتے رہیں کفروا جنہوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے کون ہے وہ مزید اس کی وضاحت ہے کہ من سے اہل کتاب سے جو کافر ہیں وہ نہیں چاہتے اور لا نہیں چاہتے المشرکین جو مشرک ہیں کافر بھی نہیں چاہتے مشرک بھی نہیں چاہتے اہل کتاب بھی نہیں چاہتے کیا نہیں چاہتے کہ ینزل کہ آپ پر نازل کی جائے مجہول کا سیگا ہے ینزل کہ نازل کی جائے علیکم تم پر من خیرن کوئی بھلائی وہ چاہتے نہیں ہے کہ تم پر کوئی بھلائی نازل ہو کہاں سے من ربکم تمہارے من سے ربکم تمہارے رب کی طرف سے من سے ربکم تمہارے رب کی طرف سے کہتے ہیں کوئی وہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھلائی نازل ہو سب سے بڑی بھلائی کیا ہے نبوت سب سے بڑی بھلائی جو آپ علیہ السلام کو ملی وہ کیا ہے نبوت اور نبیوں کو بھی سردار آپ علیہ السلام وہ یہ نہیں چاہتے تو اللہ نے ان کو جواب دیا واللہ اللہ یختص مختص فرما دیتا ہے برحمتی اپنی رحمت کے ساتھ جیسے آپ نے پڑھا نا میں اپنی کتابیں پڑھتا ہوں ٹھیک ہے میں اپنی کاپی پہ لکھتا ہوں ٹھیک ہے وہ جو آپ نے ضمیریں پڑھی ہیں انشاءاللہ عربیہ میں اس میں آپ نے اس کو ڈسکس کیا ہے برحمتی ہی اپنی کتاب میں یعنی اپنی رحمت سے اللہ مختص فرماتا من جسے یہ شاء چاہے تمہیں کیا ہے اللہ جسے چاہے نبی بنائے جس پر رحمت نازل کرے تمہارے چاہنے نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا واللہ اللہ ذو الفضل بڑے فضل والا ہے العظیم بڑے ٹھیک ہے آج پڑھیں گے انشاءاللہ نحو میں کہ ذو کا جو یہ آپ پڑھا نا ذو الفضل واللہ اللہ مبتدا ذو الفضل الفضل عظیم یہ موصوف صفت ٹھیک ہے تو یہ خبر بن جائے گی ذو الفضل ذو مالن آج آپ پڑھیں گے تو اس کا اعراب کیا ہے اللہ بڑے فضل والا ہے اللہ جس پر فضل چاہے کرے ما ننسخ جو ننسخ ہم منسوخ کرتے ہیں من آیتن کوئی آیت اور ننسیہ یا بھلا دیتے ہیں تو یہ بھی ایک علم ہے انشاءاللہ یہیں ہم اس میں آگے پڑھیں گے اصول فقہ میں منسوخ ناسخ اور منسوخ یعنی وہ آیات جو منسوخ ہو چکی ہیں ناسخ جو
بعد میں آئیں، ٹھیک ہے، منسوخ جن کا حکم ختم ہو گیا، ناسخ و منسوخ یہ ایک علم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہم چیزیں منسوخ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا بھلا دیتے ہیں، ناتی لے آتے ہیں بخیر بہتر منہا، اس سے بہتر، اور مثل اسی طرح لے آتے ہیں۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ پہلے وہ آیتیں آتی پھر حالات بدلتے ہیں تو اس سے بہتر حالات اور واقعات آتے ہیں تو پھر بہتر معاملات ہوتے ہیں۔ کہ ہم کوئی آیت منسوخ کر دیتے تو یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس کی طرح لے آتے ہیں۔ علم تعلم کیا، یا عالم، لم تعلم تم نے نہیں جانا، تمہیں معلوم نہیں ہے، ابھی آپ نے پڑھا نا، لم یدرب، لم یدربا، لم یدربو، تو لم تعلم، لم تعلم، لم تعلم، لم تعلمی، لم تعلم، یہ بھی آپ اس کو پڑھ لیں۔ تو آپ کو جیسے یہ لم کی گردان آ گئی تو جہاں بھی یہ چیزیں آئیں گی تو آپ کے لیے آسانی ہو جائیں گی۔ کیا تمہیں معلوم، ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جب مضارع پہ لم آ جائے تو اس کو مضارع کا معنی حال اور مستقبل کا ہوتا ہے، جانتا ہے یا جانے گا، ٹھیک ہے۔ جب لم داخل ہو گیا، معلوم نہیں، انہیں معلوم نہیں، تو آگے آ گیا حمزہ، کیا انہیں معلوم نہیں، لم تعلم کیا تجھے معلوم نہیں، کیونکہ واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ تو جو ہم قرآن پاک پڑھیں گے اس میں ہماری زیادہ کوشش ہوگی کہ تفسیر کی بجائے جانے کے بجائے زیادہ ہم قرآن پاک کے الفاظ پر ڈسکس کریں گے، اور جو ہم نے صرف میں پڑھا ہے، نحو میں پڑھا ہے، اس کو یہ اپلائی کریں گے یا اس کی مشق کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لم تعلم، کیا عالم تعلم، کیا تجھے معلوم نہیں اے مخاطب، کیا تجھے معلوم نہیں کہ ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہے۔ آگے اگر لم تعلم، آگے پھر آ گیا علم تعلم، علم تعلم، علم تعلم کیا تو نہیں جانتا، تجھے معلوم نہیں ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ، لہو اس کے لیے ملک السماوات، ملک یعنی کہ بادشاہی، السماوات آسمانوں کی، والارض زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور ما نہیں، لکم تمہارے لیے، من دون اللہ اس کے علاوہ، من ولی نہیں، اللہ کے علاوہ یا اللہ کے مقابلے میں کوئی ولی یعنی کوئی مددگار، حمایتی، دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی حمایتی ہے نہ مددگار، ولی یعنی تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہے اور نہ کوئی مددگار ہے اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے مقابلے میں۔ ٹھیک ہے، کیا تریدون تم چاہتے ہو کہ ان تسالو کہ تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کا جیسا کہ سئیلا سوال کیا گیا، ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا سئیلا سوال کیا گیا، جیسے دارابا مارا گیا، دوریبا دارابا مارنا، دوریبا مارا گیا، سألا سوال کرنا، سئیلا سوال کیا جانا، سوال کیا گیا موسیٰ سے، من قبل اس سے پہلے۔ اللہ فرمایا تم کیا یہ چاہتی ہو کہ تم اپنے رسول سے اس طرح سوال کرو جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوئے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا ہے گائے والا واقعہ، کس طرح کی گائے ہونی چاہیے، پھر اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے، وہ بڑھتے گئے اس طرح۔ اللہ فرماتے تم یہ چاہتے ہو کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تم اسی طرح سوال کرنا چاہتے ہو، مناسب نہیں ہے۔ ومن جو یتبدل بدلے میں لے، اختیار کرے، الکفر کس کے بدلے میں، بالایمان ایمان کے بدلے میں، یا ایمان لانے کے بجائے کفر اختیار کرے، فقد تو تحقیق بے شک، ضل وہ بھٹک گیا، سوا السبیل، سوا سیدھے، السبیل راستے سے، سیدھے راستے سے وہ بھٹک گیا جس نے ایمان کی بجائے کفر کو اختیار کیا۔ ود چاہتے ہیں، کثیرن بہت سے، من سے، اہل کتاب اہل کتاب میں سے بہت سارے چاہتے ہیں۔ اہل کتاب کی دو قومیں ہیں، عیسائی اور یہودی، انہیں کہتے ہیں اہل کتاب۔ مشرک ہندوؤں کو کہیں گے اور کافر سب کو کہیں گے، ٹھیک ہے، فرق ہے یہ، اہل کتاب یہودی اور عیسائی۔ مشرک کون ہیں؟ مشرک ہندو ہیں یا دوسرے جو سورج کی پوجا کرتے ہیں یا آگ کی پوجا کرتے ہیں، تو جو کافر، ان سب کو ہم پھر کافر کہیں گے۔ تو ود چاہتے ہیں، کثیرن بہت لوگ، من اہل کتاب اہل کتاب میں سے، کیا چاہتے ہیں کہ لو کاش یردونکم، یردون وہ تمہیں لوٹا دیں، پھیر دیں تمہیں، کہاں سے پھیر دیں، من بعد اس کے، ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد، کس حالت میں، کفارن کافر بنانے میں، یعنی کہ اہل کتاب میں سے بہت سارے یہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان لے آؤ اس کے بعد پھر کافر ہو جاؤ،
وہ یہ چاہتے ہیں، ان کی تمنا ہے۔ کیوں؟ حسدن، حسد کرتے ہیں اس نبی سے، کیا کرتے ہیں؟ حسد کرتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے میں نے عرض کی تھی کہ انہیں وہ بتاتے رہتے تھے، بلکہ وہ پیچھے آپ نے پڑھا ہے سورہ بقرہ ہی میں، وہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ جب کفار سے ان کی لڑائی ہوتی تھی تو اللہ نے فتح بھی دیتا تھا۔ یستفتحون علی الذین، اللہ فرماتے پہلے تم تو ان کے لیے، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، تو جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو حسد کی وجہ سے وہ انکار کر دیے، کیونکہ یہودیوں کا جو نسل ہے وہ بنی اسرائیل سے ہے، تو آپ علیہ السلام بنی اسرائیل سے نہیں تھے، بنی اسماعیل سے تھے۔ تو حسد کی وجہ سے من عند انفسہم، من سے عند موجود ہے، انفسہم ان کے دلوں میں جو حسد ہے نا، اس حسد کی وجہ سے وہ تمہیں مومن ہونے کے بعد وہ تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں۔ من بعد اس کے کہ ما جو تبین ظاہر ہو گیا، لہم ان کے لیے حق، ان کے لیے حق بھی ظاہر ہو گیا، اس کے باوجود وہ حسد میں ہیں، حسد کی آگ میں جل رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ابو پناہ مانگے جب حسد کریں، تو حسد بہت بری چیز ہے۔ حسد کیا ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی حسد کرے، آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، عزت دی، وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہ رہے، مجھے ملے نہ ملے، اس کے پاس نہ رہے، یہ حسد ہے۔ حسد نیکیوں کو کھا جاتی ہے، جلا جاتی ہے۔ تو حسد کی وجہ سے انہوں نے ایسا کام کیا۔ فاعفو، آپ درگزر کریں۔ حسد میں جو ہوتا ہے وہ خود جل رہا ہوتا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا، تو اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ فاعفو، آپ درگزر کریں، وصفہو، فاعفو تم معاف کرو، وصفو درگزر کریں آپ، یہ بھی امر ہے، فاعفو بھی امر ہے اور وصفو بھی امر ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ یاتی اللہ، لے آئے اللہ بامرہ، اپنے امر کو حکم، یہاں تک کہ لائے اللہ اپنا حکم لائے، یعنی ان سے پھر لڑنا ہے، جو بھی کچھ کرنا ہے وہ اللہ اپنا حکم لے آئے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا، اور قائم کرو، الصلاۃ، نماز کو، وَآتُوا الزکوٰۃ، اور ادا کرو زکوٰۃ، وما، اور ما جو تقدموا، تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِکُم، اپنی جانوں کے لیے، کے لیے، انفس جانوں، نفس کی جمع انفسکم، اپنی جانوں کے جمع آگے بھیجو گے، من خیرن، کوئی بھی بھلائی، جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں یہ بھلائی ہے، دین سیکھ رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، یہ ہم اپنے لیے آگے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا جو کچھ بھی تم نیکی آگے کے لیے بھیجو گے، خیر نیکی، تجدوہ، پاؤ گے اس کو، تجدوہ، اس نیکی کو پاؤ گے، عند اللہ، اللہ کے پاس، وہ ضائع نہیں ہوگی۔ جو کچھ بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے یہاں پاؤ گے۔ انشاءاللہ آج ہم ریاض الصالحین میں پڑھیں گے کہ مسکرا کے ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا، یہ بھی کیا ہے؟ بھلائی ہے۔ اچھی گفتگو کرنا، یہ بھی بھلائی۔ قولوا للناس حسنا، ابھی ہم نے پیچھے پر اللہ فرماتے ہیں لوگوں سے اچھے طریقے سے گفتگو کرو، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ تو جو بھی تم نیکی کرتے ہو، بہترین نیکی ہے کہ ہم دین سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کو پاؤ گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بما، ساتھ اس کے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھ رہا ہے، جو بھی تم عمل کرو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہمارا نظریہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن يدخلا، ہرگز داخل نہیں ہوگا، یہ آج ہم پڑھیں گے، لام نون والا جو معمول ہے نا وہ آج ہم پڑھیں گے، یہ ذرا دیکھیے کہ کس طرح آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ لن يدخلا، ہرگز نہیں داخل ہوگا، الجنت، جنت میں، الا مگر من کان، وہ کہتے ہیں کہ داخل ہرگز نہیں ہوگی جنت میں کون؟ الا مگر وہ من جو کان ہوں ہودن، یہودی، اور نصارا، یا نصرانی، مسلمانوں کے مقابلے میں آگے دونوں، یہود اور نصارا۔ یہود، ہود، من کان ہودن، ہودن سے مراد یہود، نصارا سے مراد عیسائی۔ تو وہ کہنے لگے، عیسائی اور یہودی کہنے لگے کہ جنت میں صرف یہودی داخل ہو جائیں گے یا نصارا داخل ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے تل کا معنیہم، یہ ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں، کوئی دلیل نہیں ان کے پاس۔ قل، فرما دو، ہاتو، لے آؤ، برہانکم، اپنی دلیل لے آؤ، ان کنتم، اگر تم سچے ہو، بھائی دلیل لے آؤ، تمہاری کتاب میں ہے یہ؟ تورات میں، انجیل میں، زبور میں، کسی کتاب میں ہے کہ صرف یہود اور نصارہ جو یہ جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا؟ بلا، کیوں نہیں؟ بلا، کیوں نہیں؟ من اسلم، کیا ہے؟ بلا من اسلم، جو جھکائے، اسلم، جھکائے،
وجہ اپنا چہرہ للہ اللہ کے لیے، وہ محسن وہ نیکوکار ہے۔ کون ہے جی؟ من اسلم جو جھکائے اپنا چہرہ، من اسلم فلہ اجرہ تو اس کے لیے اجر ہے، عند ربی اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون تو ان پر کوئی خوف نہیں ہے، نہ ہی انہیں کوئی کسی چیز کا غم ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ان پر کوئی غم نہیں ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں تو انہیں نیکی ضرور ملے گی۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو میر۔ اسماء ستہ مکبرہ، اسماء ستہ مکبرہ، اسم کی جمع اسماء، ستہ 6 مکبرہ، یعنی جس میں تصغیر نہ ہو، جس میں تصغیر نہ ہو، تصغیر ہوتا ہے چھوٹا پن نہ ہو، اسماء ستہ مکبرہ۔ اب ان کا ہم کیا پڑھیں گے؟ اعراب پڑھیں گے، اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب۔ جیسے ابن، اخن، ٹھیک ہے، ابن ابو، اخن بھائی، ہمن، ٹھیک ہے، ہمن دیور، فمن پسندیدہ چیزیں جو انہیں ہانون کہتے ہیں، فمن منہ، ذو مال مال والا، تو انہیں کیسے؟ اسماء ستہ 6 مکبرہ، یعنی مصغرہ نہیں بلکہ مکبرہ، ٹھیک ہے، یہ 6 اسماء ہیں، ان کا اعراب بتایا جا رہا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے پڑھا ذو الفضل، کیا پڑھا ہم نے؟ ذو الفضل العظیم، تو یہ ہے ذو والا، یہ ہے ذو الفضل، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کا اعراب کیا ہے؟ جب یہ تثنیہ یا جمع نہ ہو، جب یہ تثنیہ بھی نہ ہو اور جمع نہ ہو، اور یا متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہو، یعنی یا کی طرف بھی نہ، جیسے ابی، اخی، ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یا ایک پہلی بات تثنیہ جمع نہ ہو، دوسرا یا متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہوں، کسی اور اسم کی طرف کیا ہوں؟ مضاف ہوں، تو پھر ان کا اعراب کیا بنتا ہے؟ ان کا اعراب یہ بنتا ہے، اچھا، حالت رفع میں واو، حالت نصبی میں الف، اور حالت جری میں یا، یعنی حالت رفع میں واو سے ہوگا ان کا، اور حالت نصبی میں الف سے ان کا اعراب ہوگا، اور حالت جری میں یا، یعنی اگر فاعل بنیں گے تو واو ہو جائے گا، یا مبتدا بنیں گے تو واو ہو جائے گا، اور مفعول بنیں گے تو الف ہوگا، اور مجرور بنیں گے تو یا ہوگا۔ جیسے جاء ابوک، آیا تیرا باپ، جاء ابوک آیا تیرا باپ، رأیت اباک، دیکھا میں نے تیرے باپ کو، مررت بابیک، میں گزرا تیرے باپ سے۔ آپ نے فی الحال اتنا یاد کرنا، زیادہ سمجھ آتی ہے، گہرائی میں جا سکتے ہیں تو جائیں، لیکن فی الحال آپ کو اتنا رہنا، جیسے آگے جائیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ حالت رفع کیا ہے، حالت نصبی کیا ہے، حالت جری کیا ہے۔ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ حالت رفع سے مراد یہ کہ فاعل ہونا یا مبتدا ہونا، جیسے بات کی ابتدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 بات، ویسے 8 چیزیں ہوتی ہیں حالت رفع، وہ آگے آ جائیں گی، کوئی ٹینشن نہیں اس چیز کی۔ تو اتنی یاد رکھ لیں کہ مبتدا یعنی جس سے ابتدا ہو جاتی ہے وہ ہو سکتا ہے، یا فاعل ہوگا، جیسے جا فعل، ابو کا یہ فاعل ہے، ابو مضاف کا مضاف ہے، مضاف مضاف فاعل بن، آیا تیرا باپ، رأیت اباک، اب دیکھو نا یہاں ابو کا تھا نا، ابن نہ تثنیہ نہ جمع اور نہ یا متکلم کی طرف مضاف ہے، کسی اور اسم کی طرف مضاف، یعنی کاف کی طرف مضاف ہے، یا متکلم کی طرف نہیں ہے۔ ابو کا تیرا ابا، جا آیا، یہ آپ نے کل پڑھا ہے تجیو آنا، یجیو، تجیو، اجیو، کل آپ نے سارا اس میں پڑھا ہے انشاءاللہ عربیہ میں۔ آئے تیرے والد صاحب، میں نے دیکھا آپ کے ابا جان کو، مررت بابیک، میں آپ کے ابا جان سے گزرا ان کے پاس۔ تو یہ ابن، اخن، ہمن، فمن، ذو مال، ان 6 کے 6 جو اسماء ہیں نا، ان کا اعراب یہ، جیسے ذو الفضل، واللہ اللہ ذو الفضل، اب ذو الفضل یہ خبر بن رہی تھی، جو حالت رفع میں ہوتی ہے نا، ان 8 چیزوں میں سے ایک خبر بھی ہے، واللہ مبتدا، ذو الفضل اللہ فضل والا ہے، اللہ کیا ہے؟ فضل والا ہے، العظیم جو عظمت والا ہے، بڑا۔
تو اب ذوالفضلی وہ خبر بن گئی، وہ خبر بھی حالت رفع میں ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کو تھوڑا سا علم ہو گیا اس چیز کا۔ اگلا 7واں نمبر ہے تثنیہ کا، کہ تثنیہ کے اعراب کیا ہوگا۔ آپ نے پیچھے پڑھا نہیں سم واحد، تثنیہ اور جمع، جو تثنیہ ہوتا ہے اس کا اعراب کیا ہوتا ہے، پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ رجلن سے رجلانی بناتے ہیں رجلین، تثنیہ جیسے رجلانی، کلا اور کلتا، جب یہ دونوں ضمیر کی طرف مضاف ہوں، کلاہما کلتاہما، ٹھیک ہے نا، یا اور اسنان اسنتان، یہ اسنانی اور اسنتان یہ بھی دو کو کہتے ہیں، ان تینوں کا اعراب یہ، یعنی ان تینوں اسماء کی حالت رفع الف سے ہوگی، ما قبل مفتوح ہوگا، الف اور ما قبل مفتوح، جیسے اسنانی کلتا، اور حالت نصبی و حالت جری یا ما قبل مفتوح ہوگی، جیسے جاء رجلانی، آئے میرے پاس دو آدمی، جاء رجلانی، آئے میرے پاس دو آدمی، و کلاہما اس کا بھی معنی ہے دو، اسنان اس کا معنی بھی دو ہے، ٹھیک ہے۔ رأی تو میں نے دیکھا، رجلین دو آدمی کو دیکھا میں نے، اب یہ حالت نصبی ہے، و کلیہما، ٹھیک ہے، و اسنین اور دو کو دیکھا میں نے۔ مرر تو میں گزرا بے رجلین دو آدمیوں کے پاس سے گزرا، و کلیہما و اسنین اور دو، یہ بھی اس کا معنی بھی وہی ہے کہ میں نے ان کے ساتھ، میں ان کے پاس سے گزرا۔ تو یہ حالت رفیع میں کیا ہے جناب، رجلان کلاہما، اور حالت نصبی میں رجلین کلیہما، اور حالت جری میں برجلین و کلیہما و اسنین، تو ان کا یہ اعراب ہے۔ آگے آئے گا، ان کی جیسے مشقیں آئیں گی انشاءاللہ آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آئے گی، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ چلیں آج اتنا اس کو پڑھ لیں، ٹھیک ہو گیا، تھوڑا سا انشاءاللہ کل باقی اس کو ہم آگے مکمل کر لیں گے۔ صرف بہائی آپ نے کل پڑھا تھا، لا یضربو لا یضربان لا یضربون، لا تضربو لا تضربان لا یضربن، لا تضربو لا تضربان لا تضربون لا تضربین لا تضربان لا تضربن لا اضربو لا نضربو۔ آپ نے اچھی طرح سے مضارع کو یاد کر لیا نا، تو بہت ساری گردانیں آپ کو ویسی آ جائیں گی، بس زبان پہ اس کو پریکٹس کریں، پریکٹس کرنے سے وہ چیزیں آپ کی زبان پہ چڑھ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو مجہول کیا ہوگا، لا یضربو، معرف جو معلوم ہوتا ہے، مضارع معلوم ہوتا ہے، وہ کیا آتا ہے، لا یضربو۔ میں نے پہلے بتایا تھا، آپ کو یاد بھی ہوگا کہ علامت مضارع تین ہوتی ہیں، الف تا یا نون، اتین اس کا مجموعہ ہے، الف تا یا نون۔ الف ایک سیغے میں آتا ہے اضربو، نون ایک سیغے میں آتا ہے نضربو، یا چار سیغوں میں آتا ہے یضربو، یضربان، یضربون اور یضربن، باقی 8 سیغوں کے شروع میں تا آتا ہے۔ تو علامت مضارع کیا ہوتی ہے، معلوم میں کیا ہوتی ہے، وہ اس پر زبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لا یضربو، لا یسمعو، اور آخر والا جو حرف ہوتا ہے وہ اس پر پیش ہوتی ہے۔ اور مجہول میں کیا ہوتا ہے، بس مجہول یہ ہوتا ہے کہ علامت مضارع پر پیش ڈال دی جاتی ہے، اور سیکنڈ لاسٹ آخر سے پہلے کو اگر زبر نہیں ہے تو اس پر زبر دی جاتی ہے، باقی ویسے ہو جاتا ہے، تو مجہول ہو جاتا ہے کہ لا یضربو، لا یضربو، لا یضربان، لا یضربو، لا تضربو، لا تضربان، لا یضربنا، لا تضربو، لا تضربان، لا تضربون، لا تضربی، لا تضربان، لا یضربو، لا یضربو۔ تو یہ ہم نے پریکٹس کی، اس لیے میں بار بار بڑی آسانی سے پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ نے چلتے پھرتے پریکٹس کرنی ہے اس کی، جو بہنیں ہیں وہ آٹا گوندتے ہوئے، کوئی کام شام کرتے ہوئے اس کو پریکٹس کرتی رہیں۔ آپ جو حضرات ہیں ماشاءاللہ، ذوالفقار بھائی جو ہیں میرے خیال میں یہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے پڑھتے رہتے ہیں، تو آپ بھی چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، بس یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی اس کو آپ الگ سے بیٹھیں اور اس کو ٹائم لگائیں، نہیں، ایک مرتبہ دیکھ لیا موبائل سے، پڑھتے رہے، چلتے پھرتے پڑھتے رہے، یہ اس کے لیے کوئی ایسی ٹینشن والی بات ہی نہیں ہے، بڑی آسانی سے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ آج آگے ہم پڑھنے والے ہیں یہ جو ہم لن یدخل الجنت، جو ابھی ہم نے پڑھا قرآن میں، ہرگز داخل نہیں ہوں گے، یہ کیا ہے، اسے کہتے ہیں صرف کبیر۔ صرف منع پھیرنا ہوتا ہے، کبیر بڑی، کبیر بڑی، کیونکہ یہ اس میں 14 کے 14 سیغے ہوتے ہیں، جو صغیر ہوتی ہے نا وہ آگے آگے اس میں ایک ایک سیغہ لیا جاتا ہے۔ صرف کبیر فعل نفی، فعل نفی معلوم، ٹھیک ہے، مؤکد بلن ناسبیہ، ناسبہ بلن، یعنی با ساتھ لن، لام نون کے ساتھ یہ کیا ہو جاتی ہے، منصوب ہو جاتی ہے۔ صرف کبیر نفی، فعل نفی معلوم بلن، مؤکد بلن، تو مختصر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، صرف کبیر بلن کہہ سکتے ہیں، صرف کبیر بلن معلوم، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ہے بلن والی، بلن یعنی با بنا ساتھ لام نون،
یعنی وہ صرف جس میں شروع میں لام نون آ جائے، شروع میں کیا آ جائے؟ لام نون آ جائے. جیسے لن یضربا لن یضربا لن یضربو، لن تضربا لن تضربا لن یضربنا، لن تضربا لن تضربا لن تضربو لن تضربی لن تضربا لن تضربا اضربا لن نضربا. ٹھیک ہو گیا؟ اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے ایک بات بتائی تھی، یہ میں نے معلوماتی بات آپ کو بتا رہا ہوں، تو انشاءاللہ اگلی جو کتاب ہوگی نا ہماری صرف اولین، تو اس میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف معلومات میں آپ کو اضافہ میں کر رہا ہوں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یضربو ہوتا ہے نا، مارتا ہے مارے گا، اس پر اگر جب ہم لم داخل کرتے ہیں، جیسے پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے، کہ جب اس پہ لم داخل کرتے ہیں تو لم دو طرح کا عمل کرتا ہے. لم کیا کرتا ہے؟ دو طرح کا عمل کرتا ہے. ایک معنی میں عمل کرتا ہے، ایک لفظوں میں عمل کرتا ہے. معنی میں لم یہ عمل کرتا ہے کہ جو مضارع کا صیغہ ہوتا ہے نا، کرتا ہے کرے گا، مارتا ہے مارے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک ہوتا ہے پریزنٹ موجودہ اور ایک مستقبل کا فیوچر کا معنی ہوتا ہے، تو دونوں ہٹا کے ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. ایک تو یہ میں نے آپ کو دوبارہ دہرا رہا ہوں آپ کو لم کے ساتھ، پیچھے جو ہم نے لم پڑھا تھا تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک معنی میں عمل کرتا ہے، دوسرا لفظوں میں عمل یہ کرتا ہے کہ جہاں پیش آتی ہے 5 سیغوں کے اینڈ پہ ان کو ساکن کر دیتا ہے، اور جہاں جہاں نون آتی سب کو گرا دیتا ہے سوائے 2 نونوں کے، نون جمع مؤنث غائب اور حاضر کا، باقی سارے نون کیا کر دیتا ہے؟ گرا دیتا ہے. یہ 2 عمل کرتا ہے. تو یہی عمل بعین ہی اس میں ملتا جلتا یہ لام نون کرتا ہے. آئیے یہ دیکھیں، لام نون، ٹھیک ہے، یہ بھی 2 طرح کا عمل کرتا ہے. کتنے طرح کا عمل کرتا ہے؟ 2 طرح کا عمل کرتا ہے. ایک لفظوں میں عمل کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور دوسرا معنی میں عمل کرتا ہے. لفظوں میں عمل تو میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو. تو سب سے پہلے جو معنی میں عمل یہ کرتا ہے، لام نون جب یہ مضارع پہ داخل ہوتا ہے، یہ آپ یاد رکھیے، لام نون کس پہ داخل ہوگا؟ یہ مضارع پر داخل ہوگا. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ لام نون جس نے داخل ہونا ہے وہ مضارع پہ داخل ہوگا. تو پہلے معنی میں چینج کر گیا. مضارع کے معنی ہے کرتا ہے یا کرے گا، کرتا ہے یا کرے گا. یہ کس کا معنی ہے؟ مضارع کا معنی ہے. تو یہ کیا کرے گا؟ یہ جو کرتا ہے کرے گا نا، اس کو مستقبل منفی کے معنی میں، نفی کے معنی میں کر دے گا. ہرگز نہیں کرے گا، اس کا معنی چینج کر دے گا. ہرگز نہ، جیسے لن یضربا، جیسے یضربو کا معنی ہوتا ہے مارتا ہے یا مارے گا، مارتا ہے یا مارے گا، ٹھیک ہے. تو جب لام نون آ جائے گا نا، مطلب ہوگا ہرگز نہ مارے یا نہیں مارے گا وہ ایک مرد، ہرگز نہ مارے یا نہیں مارے گا ایک مرد. تو زیادہ تر اس کا معنی بچ جاتا ہے کہ فیوچر میں نفی کا معنی کرتا ہے، ہرگز نہیں کرے گا ایسا، ٹھیک ہے. جیسے لن یدخلا، ہرگز داخل نہیں ہوگے الجنت، جنت میں، ٹھیک ہے. تو یہ کیا کرے گا؟ مستقبل منفی کے معنی میں اس کو کر دے گا. جیسے ابھی آپ نے لن یدخلا، داخل نہیں ہوں گے الجنت، جنت میں، الا من کان، جو ہوں گے ہودن اور نصارا. اچھا، یہ ہو گیا معنی میں عمل. جب لام نون مضارع پہ داخل ہوں گے تو مضارع کا معنی مستقبل منفی کا کر دے گا. مستقبل کا کر دے گا یا منفی کا کر دے گا، یہ لازم مستقبل منفی کا معنی کر دے گا. بعض اوقات حال کا بھی معنی نفی میں کر دے گا، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے، تو انہوں نے اس لیے دونوں ترجمے دے دیے. تو زیادہ تر یہ مستقبل منفی کا معنی کرے گا کہ ہرگز ایسا نہیں کرے گا. اب کیا ہوگا؟ لن یضرب، ہرگز نہیں مارے گا. لن یضرب، ہرگز نہیں ماریں گے 2 مرد. لن یضرب، ہرگز نہیں مارے گی وہ سب مرد. لن تضرب، ہرگز نہیں مارے گی وہ عورت. لن تضرب، ہرگز نہیں مارے گی وہ عورت. لن یضرب، ہرگز نہیں مارے گی وہ سب عورتیں. لن تضرب، ہرگز نہیں مارے گا تو ایک مرد. اسی طرح اس کی معنی بنتے جائیں گے. لن یسمع، ہرگز نہیں سنے گا وہ ایک مرد. تو 2 عمل کرے گا. پہلا عمل کیا کیا اس نے؟ جو مضارع کا معنی تھا نا کہ کرتا ہے کرے گا، اس کو ہٹا کے اس نے مستقبل منفی کا معنی کر دیا. یہ تھا یہ معنوی جو عمل اس کا. لفظوں میں عمل کیا کرتا ہے؟ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے. لفظوں میں عمل یہ لام نون یہ کرتا ہے. لام نون مضارع پہ داخل ہوتا ہے. لفظوں میں عمل یہ کرتا ہے جو 5 سیغے نا، 5 سیغے جس میں پیش آتی ہے وہاں یہ نصب دے دے گا. اس لیے ناصبہ کہتے ہیں نصب. پہلا سیغہ ہے جی لن یضربا، آپ دیکھا نا، یضربو سے کیا ہو گیا؟ لن یضربا. دوسرا ہے لن تضربا، تضربو سے کیا ہو گیا؟ واحد مؤنث غائب ہوا، تضرب سے لن تضربا.
تیسرا ہے تدریبو، واحد مذکر حاضر، تدریب سے کیا ہو گیا لن تدریبا۔ چوتھا ہے ادریبو، ادریب سے لن ادریبا، اور پانچواں ہے ندریبو، ندریب سے لن ادریبا۔ جہاں یہ 5 سیغوں میں آخر میں پیش آتی تھی نا، یہ کیا کر دے گا، زبر دے دے گا۔ ابھی آپ نے پڑھا یدخلو، آپ نے پڑھا نا یدخلو، تو لام نون داخل ہو گیا تو کیا معنی بنا، لن یدخلا، وہاں کیا تھا لن یدخلا الجنت، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ کیا کرے گا، 5 سیغوں میں جہاں پیش آتا ہے وہاں زبر دے دے گا۔ جس طرح لم نے 5 سیغوں کو جزم دیا تھا، اس نے زبر دے دینی ہے۔ باقی جتنے بھی نون ہیں وہ گرا دے گا، یہ سوائے 2 نونوں کے، جمع مؤنث غائب، ٹھیک ہے، اور جمع مؤنث حاضر، اتنا عمل یہ کرے گا۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ لام نون مضارع پہ داخل ہوتے ہیں، یہ 2 طرح کے عمل کرتے ہیں، ایک معنی میں عمل کرتے ہیں جب لام نون مضارع پہ داخل ہوں گے، دوسرا لفظوں میں عمل کرتے ہیں۔ معنی میں عمل یہ کرتے ہیں کہ مضارع کا جو معنی ہوتا ہے حال اور مستقبل میں کرنے کا، یہ مستقبل منفی کا معنی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لام نون جب داخل ہوتا ہے۔ اور لفظوں میں عمل یہ کرتا ہے کہ جہاں 5 جگہ پیش آتی ہے وہاں زبر دے دیتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی نون آتے ہیں گرا دیتا ہے، سوائے 2 نون کے، جمع مؤنث غائب کا اور جمع مؤنث حاضر کا۔ تو آپ نے اس گردان کو رٹنا ہے، لن یضرب لن یضرب لن یضرب، لن تضرب لن تضرب لن یضربنا، لن تضرب لن تضرب لن تضرب لن تضرب لن تضرب لن تضرب اضرب لن نضرب۔ یہ لکھنے والے نے تھوڑی سی غلطی کی ہے کہ انہوں نے ساکن کر دیا اس کو، تو اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں کہ لکیر کے فقیر نہ بنے۔ یہ اسم، یہ علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خود غور کریں۔ کوئی قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ رہا ہو تو ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہاں اس نے ڈنڈی تو نہیں ماری، اس کا معنی کیا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ پڑھیں گے نا ان چیزوں کو، تو آپ جب رمضان میں امام صاحب سے، قاری صاحب سے قرآن سن رہے ہوں گے تو کافی چیزیں آپ کے دل میں آ رہی ہوں گی، اچھا یہ قرات یہاں سے پڑھ رہے ہیں، اس کا معنی یہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ بیسیکلی ہم یہ جو کام کر رہے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو لن یضرب لن یضرب لن یضرب، لن یسمع لن یسمع لن یسمو، لن تسمع لن تسمع لن یسمعنا، لن تسمع لن تسمع لن تسمعوا لن تسمعی لن تسمع لن تسمع، لن اسأل لن اسمع لن نسمع، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے اس کی گردانیں کریں گے، لن ینصرا لن ینصرا لن ینصروا، لن تنصر لن تنصر لن ینصرنا، لن تنصر لن تنصرا لن تنصروا لن تنصری لن تنصر لن تنصرنا لن انصر لن ننصرا، یعنی آخر والے کو جہاں پیش آتی ہے زبر دے دیں گے۔ تو یہ آپ نے اس کی گردان کرنی۔ مجہول کیا ہے، لم یضربا لم یضربا، انہوں نے ساکن کر دیا نا، لن یضربا، تو یہ لکھنے والے کی غلطی، کاتب کی غلطی ہے، ٹھیک ہے نا، ساکن نہیں ہوتا۔ لن یضربا لن یضربا لن یضربوا، لن تضربا لن تضربا لن یضربنا، لن تضربا لن تضربا لن تضربوا لن تضربی لن تضربا لن تضربا لن اضربا لن نضربا، ٹھیک ہے۔ لن یسمع لن یسمع لن یسمعوا، لن تسمع لن تسمع لن یسمعنا، لن تسمع لن تسمع لن تسمعوا لن تسمعی لن تسمع لن تسمع لن اسمع لن نسمع۔ یہ ہے، یہ آپ کو نا زبان چلانی پڑے گی، یہ زبان چلانے کے ساتھ آئے گا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اس میں آپ کو زبان چلانی ہے، یہ جو صرف ہے نا اس میں آپ کو زبان چلانی پڑے گی، جو نحو ہے اس میں آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ یہ زبان پر زیادہ یاد رہے گی، جو نحو ہے وہ دماغ، اس کا تعلق دماغ سے ہے اور اس کا تعلق زبان سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان دونوں علوم کو، ٹھیک ہے، یہ جو صرف اور نحو ان کو کہتے ہیں الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، ٹھیک ہے۔ صرف جو ہے وہ علوم کی ماں ہے اور نحو ان کا باپ ہے۔ الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، ابوہا بھی اب نے پڑھا نا، ابوہا الصرف ام العلوم، تمام علوم کی ماں جو ہے نا وہ صرف ہے، کیونکہ صرف جو ہے نا اس سے آپ کو سیغے کا معلوم پتہ چل جائے گا بھئی یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے، مستقبل کی بات ہو رہی ہے، حال کی بات ہو رہی ہے، امر ہے، نہیت۔ اس لیے تمام جتنے علوم ہیں نا عربی میں قرآن، یہ ان کی علوم کی جو ہے ماں کیا ہے، صرف ہے، وہ ابوہا، اور نحو کیا ان کا باپ ہے۔ جو باپ سرپرستی کرتا ہے نا، بغیر سرپرستی کے بچہ پل نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سرپرستی کون کرتا ہے، نحو کرتا ہے۔ تو یہ دونوں علم بڑے اہم ہیں، تو لگیں گے شاید آپ کو پھیکے سے، لیکن پھیکے نہیں، بڑے مزیدار ہیں جب آپ غور کریں گے۔ اچھا قرآن پاک میں ابھی تو ہم یہ لفظ پڑھ کے ہیں، اس کا معنی یہ بنتا ہے، اچھا اس کا یہ معنی بنتا ہے، تو بڑے مزیدار آپ اس کو پڑھ لیں گے۔ بس یہ کہ صرف میں آپ کو زبان چلانی پڑے گی، صرف میں آپ کو زبان چلانی پڑے گی، بار بار گردان کرنی پڑے گی۔ جو نحو ہے اس میں آپ کو دماغ گھومنا، دماغ سے تھوڑا سا اچھا
یہ واحد تثنیہ جمع ہے، یہ اسم ہے، یہ اسم ہے تو اس میں کون سی اسم کی علامت ہے، یہ فعل ہوتے یعنی دماغ میں یہ کام چلتا رہے گا۔ تو اس لیے آپ نے دماغ بھی استعمال کرنا ہے اور زبان بھی استعمال کرنی ہے، اور خوب زبان استعمال کرنی ہے۔ اس میں یہ جو زبان آپ کی استعمال ہوگی نا، یہ نیکی ہے۔ آر یو انڈرسٹینڈ؟ یہ نیکی ہے۔ ابھی جو آپ نے پڑھا نا کہ جو کچھ بھی نیکی کرو گے اللہ کے ہاں تجدوہ، اس کو پاؤ گے عند اللہ، اللہ کے ہاں پاؤ گے نیکی کو۔ تو جو بھی آپ پڑھتے رہو گے، گردان کرتے رہو گے، یہ اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ یہ ایک ایک لفظ یہ نیکی ہے آپ کا، کیونکہ آپ جو پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے فرمان کو سمجھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں شرمانے والی بات نہیں ہے۔ گھر میں اٹھتے بیٹھتے ان کو پڑھ لیا، بچوں کو سنا لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب آپ نے بچوں کو سنا لیا، بھائیوں کو سنا لیا نا، پھر آپ کے جھجک ختم ہو جائے گی۔ پہلے آپ نے جھجک ختم کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے پاس ایک بزرگ ہے، وہ انہوں نے 60 سال کی عمر میں قرآن پاک پڑھا، بڑی پیاری ان کی عادت۔ وہ انہوں نے جب پڑھنا شروع کر دیا، یعنی کہ ریٹائر ہونے کے بعد پڑھنا شروع کر دیا قرآن پاک، ان کی بڑی پیاری عادت یہ کہ وہ شرماتے نہیں تھے۔ مجھے سبق سنا دیا، پھر آگے جا کے نا انہوں نے پھر دوسرے جو بچے پڑھتے تھے ان کو سبق سنانا شروع کر دیا۔ مطلب وہ شرماتے نہیں تھے کہ یہ میرے سے چھوٹی عمر کا، میں اس کو سبق سنا رہا ہوں، غلطیاں نکل نہیں۔ وہ ایسا ماشاءاللہ پڑھنے پیارا پڑھنے لگ گئے، تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جناب میں نے 60 سال کی عمر میں قرآن پاک پڑھ لیا ہے۔ تو میں نے دیکھا ان کی وجہ کیا تھی کہ وہ شرماتے نہیں تھے۔ تو یہ دین میں شرمانا نہیں ہے، آپ نے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا ہے، اس کی گردان کو روٹین وائز پڑھتے رہنا ہے گھر میں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاء العربیہ الدرس الرابع عشر، الدرس سبق، الرابع چوتھا، العشر 10، یعنی 14واں، 4 اور 10 14، 14واں سبق۔ کون سا سبق ہے یہ؟ 14واں سبق۔ یطلبو وہ طلب کرتا ہے، آ گیا یطلبو، یطلبان، یطلبون، تطلب، تطلبان، یطلبنا، تطلب، تطلبان، تطلبون، تطلبین، تطلبان، تطلبنا، ٹھیک ہے۔ اطلبن، اطلبو آ گیا۔ اب نے مضارع ایک پڑھ لیا آپ نے۔ یطلبو یہ ینصرو کے وہ ہے، یطلبو کس کے وزن پر ہے؟ ینصرو کے وزن پر ہے۔ ینصرو، ینصران، ینصرون، تنصرو، تنصران، ینصرنا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اسی سے ہے۔ یطلبو طلب کرتا ہے، اطلبو میں طلب کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں اطلب لکھا ہوا ہے، یہ دیکھنا یہ لکھنے والی کی غلطی ہوتی ہے۔ یہ اس لیے کہتے ہیں لکیر کے فقیر نہیں بننا ہم نے۔ جب آپ کو پتہ چل گیا، آپ نے کہا یہ اطلب ہوتا ہے، یطلب اطلب، ٹھیک ہے۔ اچھا یطلب آتا ہے، وہ طلب کرتا ہے۔ اب یہاں اگر ہم اطلب پڑھیں گے تو میں طلب کرتا ہوں، اگر امر ہوگا تو پھر ہوگا اطلب۔ یہ کیا ہوگا؟ اطلب، تم طلب کرو، تو یہ امر آ جائے گا۔ کیا آ جائے گا؟ یہ اطلب۔ اس لیے انہوں نے کیا معنی دیا؟ انہوں نے تم طلب کرو، اطلب تم طلب کرو۔ یطلب وہ طلب کرتا ہے، اطلب تم طلب کرو۔ سین ملک چین کو کہتے ہیں، سین، سین ملک چین۔ سین ملک چین۔ مہد جھولا، لحد قبر، فریدتن فرض، فریدتن فرض۔ ینام وہ سوتا ہے، ینام وہ سوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تنام تو سوتا ہے، انام میں سوتا ہوں، یہ اس کے معنی آ جائیں گے۔ معاون پانی، صلاۃ نماز، یستیقظ وہ جاگتا ہے، یستیقظ وہ جاگتا ہے، ٹھیک ہے۔ استیقظ میں جاگتا ہوں، تستیقظ تم جاگتے ہو، نستیقظ ہم جاگتے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو یہ سمجھ آ جائیں گی۔ تو یہ آپ نے یطلب وہ طلب کرتا ہے، اطلب تم طلب کرو، سین ملک چین، مہدن جھولا گھوڑا، لحدن قبر، فریدتن فرض، ینام وہ سوتا ہے، ٹھیک ہے۔ معاون پانی، صلاۃ نماز، یستیقظ وہ جاگتا ہے۔ ینام الطفل فی المہدی، ٹھیک ہے۔ بچہ ینام آپ نے پڑھا نا، ینام سونا، بچہ جھولے میں سو رہا ہے۔ حل تنام فی المہدی، کیا تم جھولے میں سو رہے ہو؟ لا نہیں، بل انام بلکہ میں سو رہا ہوں، حسیر چٹائی پر میں سو رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ الطفل بچہ، یطلب القراۃ بچہ گیند طلب کر رہا ہے، کہتا مجھے گیند دو۔ انا اطلب القراۃ میں کہتا ہوں نہیں مجھے کاپی چاہیے۔ انا اطلب میں طلب کرتا ہوں، القراۃ کاپی۔ اطلبو اطلب اطلبا اطلبو، اطلب اطلبا اطلبو یہ امر کا صیغہ ہے، کل انشاءاللہ یہ بھی آپ کا کلیئر ہو جائے گا۔
اطلب العلم، طلب کرو علم، من المہدی پنگھوڑے سے یعنی جھولے سے، الاللحدی قبر تک، یعنی یہ آپ کے کام کی چیز ہے بلکہ سب کے۔ اطلب العلم من المہدی الاللحد، علم طلب کرو، حاصل کرو جھولے سے لے کر قبر تک، لحد تک، یعنی کہ علم حاصل کرنے کی کوئی یہ نہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری 50 سال عمر ہو گئی، 60 سال عمر ہو گئی، بس میری ہوگی، نہیں، علم حاصل کرتے رہو قبر تک، قبر تک جانے تک، اس سے پہلے یعنی بوڑھے بھی ہو گئے، پڑھتے رہو، سیکھتے رہو۔ ماشاءاللہ آپ میں سے کافی سارے ہیں بزرگ جو پڑھ رہے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو علم کی عمر کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ اس عمر میں پڑھ سکتے ہیں، اس عمر، ہاں یہ ہوتا ہے کہ بچپن میں ذرا بات جلدی سمجھ آتی ہے، بڑھاپے میں پھر تھوڑا سی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن جو کرتے ہیں پھر مزہ آتا ہے پھر ان کو، اور وہ بہت آگے چلے جاتے ہیں۔ طلب العلم فریضۃ، طلب العلم، علم کا طلب کرنا، آپ نے پڑھا ہے نا، غلام زید، زید کا غلام، یہ طلب العلم ہے، مضاف مضاف ہے، علم کا طلب کرنا فریضۃ فرض علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، مسلمت ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر۔ اطلب العلم ولو بالصین، طلب علم حاصل کرو ولو اگرچہ بالصین، چین ہی جانا پڑے، آپ نے سنا ہے نا، اطلب العلم ولو بالصین، یہ حدیث ہے شعب الایمان میں کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ سعید، سعید یطلب الماء، سعید پانی طلب کر رہا ہے، انا اطلب الماء، میں پانی طلب کر رہا ہوں، انت تطلب الماء، تم پانی طلب کر رہے ہو، الصلاۃ فریضۃ، نماز فرض ہے، الزکوٰۃ فریضۃ، زکوٰۃ فرض ہے، الطفل یستیقظ فی مہدہ، بچہ جاگتا ہے اپنے جھولے میں، انا استیقظ، میں جاگتا ہوں، انت تستیقظ، تم جانتے ہو، صدیقی یستیقظ، میرا دوست جاگتا ہے۔ یہ آپ کو دیے ہیں تاکہ آپ جب مشق کریں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ یہ دیکھیں نا، الطفل بچہ، ینام فی المہدی، الطفل بچہ، ٹھیک ہے، یستیقظ فی المہدی، یہاں سو گیا، یہاں جاگ گیا، الطفل یطلب الماء، یہ آپ نے کیا کرنا ہے، عربی سے آپ نے اردو کرنی ہے، بڑی آسان جو آپ نے پڑھی ہے، عربی سے اردو کرنی ہے، اور نیچے کیا ہے، نیچے آپ نے اردو سے عربی کرنی ہے، نیچے اردو سے آپ نے کیا کرنی ہے، عربی کرنی ہے، اور کوشش کریں کہ یہ لکھ کے گروپس میں یہ بھیجا کریں، اپنے جن جن گروپ میں آپ ہیں نا ان میں لکھ کے بھیجا کریں، کافی دوست بھیجا کرتے ہیں، تو اس میں اس کو تسلسل سے اس کو لکھیں، لکھنے سے پریکٹس سے آپ پرفیکٹ بنیں گے، آپ کو آسانی ہو جائے گی، ایک ایک لمحہ جو آپ دیں گے یہ آپ کا فائدہ ہے، اور یہ نیکی ہے کہ آپ دین سیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانون شریعت، امامت و خلافت کا بیان۔ امامت دو قسم کی، ایک امامت صغریٰ، دوسری امامت کبریٰ۔ امامت صغریٰ نماز کی امامت ہے، جس کا حال نماز کے بیان میں آئے گا۔ تو امامت کبریٰ کیا ہے، حکومت کرنا۔ امامت کبریٰ کی شرائط، امامت کبریٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت مطلقہ ہے، یعنی حضور کی نیابت سے مسلمانوں کے تمام دینی دنیوی کاموں میں شریعت کے موافق عام تصرف کرنے کا اختیار، ٹھیک ہے، یعنی کہ خلیفہ بننا، وقت کا بادشاہ بننا، یہ امامت کبریٰ ہے، بڑی امامت ہے، اور غیر معصیت میں تمام جہان کے مسلمانوں سے اطاعت کرانے کا حکم۔ اس امامت کے لیے مسلمان آزاد مرد عاقل بالغ کرشی قادر ہونا شرط ہے، ہاشمی علوی معصوم ہونا شرط نہیں ہے، نہ یہ شرط ہے کہ اپنے زمانے میں سب سے افضل ہو۔ یہ امامت و خلافت والی بات یہاں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کب امام کی اطاعت فرض ہے؟ امام کی اطاعت مطلقاً ہر مسلمان پر فرض ہے، جبکہ امام کا حکم شریعت کے خلاف نہ ہو، کہ شریعت کے خلاف حکم میں کسی کی اطاعت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ امام کی اطاعت ہوگی لیکن اس وقت ہوگی جب امام جو وہ شریعت کے مطابق حکم دے گا کام کرنے کا۔ مسئلہ نمبر 2، امام ایسا شخص بنایا جائے جو بہادر، سیاستدان، عالم ہو یا علماء کی مدد سے کام کرے۔ مثلا عورت اور نابالغ کی امامت جائز نہیں ہے۔ عورت اور نابالغ، امامت سے مراد یہ نہیں کہ وہ ملک اس کے سپرد نہ کیا جائے۔ جب امام مبتلا فسق ہونے سے معزول نہیں ہوتا۔ خلفائے راشدین، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے خلیفہ برحق و امام مطلق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد کون ہے؟ سید ابو بکر صدیق، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ، پھر حضرت حسن،
ان حضرات کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ اوپر ہے نا خلافت راشدہ کس سے کہتے ہیں؟ تو ان حضرات کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ اچھا، خلافت راشدہ کی مدت منہاج نبوت پر خلافت حقہ راشدہ 30 سال رہی، یعنی نبی علیہ السلام کے طریقے پر، منہاج یعنی طور طریقے پر 30 سال رہی، یعنی سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے 6 مہینے پر ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پھر امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز کی خلافت راشدہ ہوئی، اور اخیر زمانے میں حضرت امام مہدی کی ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اول ملوک اسلام ہے۔ اول کون ہے؟ ملوک اسلام، بادشاہ۔ افضل خلیفہ کون؟ عقیدہ نمبر 28، انبیاء مرسلین علیہ السلام کے بعد تمام مخلوقات الہی جن و انس و ملک سے افضل صدیق اکبر، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی۔ جو شخص مولا علی کو صدیق اکبر یا فاروق اعظم سے افضل بتائے وہ گمراہ و بد مذہب ہے، کیونکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ سب سے بڑے افضل ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ عنہ۔ صحابہ و اہل بیت، صحابی کس مسلمان کو کہتے ہیں؟ صحابی اس مسلمان کو کہتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار ان خدمت میں حاضری دی اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا، ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا، یعنی یہ بات بہت اہم ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں خدمت حاضری دی اور ایمان، یعنی کہ اسلام لایا نبی علیہ السلام پر، نبی علیہ السلام کی زیارت کی، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا۔ سب صحابی اہل خیر و صلاح ہے اور عادل سکہ ہے۔ جب کسی صحابی کا ذکر ہو تو خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے۔ صحابی کی توہین، کسی صحابی کے ساتھ بد عقیدگی، گمراہی، بد مذہبی ہے۔ حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر بن عاص، حضرت وحش رضی اللہ عنہم وغیرہ کسی صحابی کے شان میں بے ادبی، تبرہ ہے۔ تبرہ یعنی وہ جو کرتے ہیں دوسرے لوگ، تبرہ بیزاری کہتے ہیں تبرہ کو، اور اس کا قائل رافضی ہے۔ حضرات شیخین کی توہین کا حکم، حضرت شیخین رضی اللہ عنہما یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کی توہین بلکہ ان کی خلافت سے انکار ہی فقہاء کے نزدیک کفر ہے۔ حضرت معاویہ کو برا کہنے والے کا حکم، کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبہ کا ہو کسی صحابی کے رتبہ کو نہیں پہنچتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت امیر معاویہ کی جنگ خطا اجتہادی ہے جو گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ظالم، اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ظالم، باغی، سرکش، کوئی برا کلمہ کہنا حرام و ناجائز بلکہ تبرہ اور رفض ہے۔ اہل بیت میں کون لوگ داخل ہیں؟ اہل بیت یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیویاں اور اولاد، یہ سارے اہل بیت میں داخل ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرح ان کے بھی بہت فضائل آیات و احادیث میں آئے ہیں، آپ علیہ السلام کی اولاد کے اور آپ کی بیویوں کے۔ صحابہ و اہل بیت کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، آپ علیہ السلام سے محبت کرنی ہے، صحابہ سے، اہل بیت سے محبت کرنی ہے۔ عقیدہ نمبر 31، ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ عنہ کو عیب لگانے والے کا حکم۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو افک کی تہمت لگانے والا قطعاً یقیناً کافر و مرتد ہے۔ واقع افک جو سورہ نور میں دوسرے رکوع میں اس کی تفصیل ہے۔ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما اعلیٰ درجے کے شہداء میں سے ہیں، ان میں سے کسی کی شہادت کا منکر گمراہ بدین ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو باغی کہنے والے کا حکم، جو حضرت امام حسین کو باغی کہے یا یزید کو حق پر بتائے وہ مردود، خارجی، مستحق جہنم ہے۔ یزید کا حکم، یزید کے ناحق ہونے میں کیا شبہ ہے؟ یعنی کوئی شبہ نہیں ہے، ناحق یزید غلط تھا، البتہ یزید کو کافر نہ کہے اور نہ مسلمان کہے بلکہ سکوت اختیار کریں بس۔ اختلافات صحابہ کا حکم کیا ہے؟ جو صحابہ و اہل بیت سے محبت نہ رکھے وہ گمراہ و بد مذہب ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان میں کی آپس میں جو واقعات ہوئے ان میں پڑھنا حرام، سخت حرام ہے۔ ان کی لغزشات پر گرفت کرنا یا ان کی وجہ سے ان پر تان یا ان سے بد اعتقادی ناجائز ہے، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ صحابہ آپس میں اختلاف ہوا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب ہمیں ان باتوں میں نہیں پڑھنا، ہمیں اپنے جو ہے وہ ان کی شان بیان کرنی ہے اور ان کی کسی کی گستاخی نہیں کرنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ریاض الصالحین، قمیض، آستین، تہبند، ٹھیک ہے نا، ان کو تکبر سے نہیں ہم نے نیچے لٹکانا، اس بارے میں یہ بحث ہے۔
اسما بنت یزید انصاری رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قمیص کی آستین کلائی تک تھی، کلائی تک آپ علیہ السلام کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جو شخص تکبر کے ساتھ کپڑا لٹکائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں فرمائے گا۔ جو شخص تکبر کے ساتھ کپڑا لٹکائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میرا تہبند لٹکا رہتا ہے جب تک میں اس کا خیال نہ رکھوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کے طور پر ایسا کرتے ہیں، یعنی ویسے لٹک جائے تو لگ تکبر کے طور پر لٹکنا بہت گناہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف نہیں دیکھے گا جو تکبر سے اپنا تہبند گھسیٹتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہبند کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہے وہ جہنم میں ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 قسم کے آدمیوں سے نہ کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمہ 3 مرتبہ دہرائے۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا، وہ لوگ ذلیل اور ناکام ہو یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ علیہ السلام فرمایا، تہبند لٹکانے والا، احسان جتانے والا، جھوٹی قسم کے ساتھ سودا بیچنے والا۔ کتنی بڑی سخت وعید ہے کہ اللہ ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، ان کی طرف دیکھے گا نہیں، انہیں پاک نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا جو تہبند نیچے لٹکائے تھا تکبر کے ساتھ۔ اور احسان جتلانے والا، احسان جتانے والا کہ میں نے آپ کو اتنا پیسہ دیا، میں نے تیری یہ مدد کی، تو اب کیسا ہو گیا؟ نہیں، آپ نے جو نیکی کی، نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ احسان نہیں جتلانا، جھوٹی قسم کے ساتھ سودا بیچنا، یہ بھی کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، لٹکانا، تہبند، قمیص، پگڑی سب میں لٹکانا ہے۔ جس نے تکبر کے ساتھ کسی چیز کو لٹکایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نظر نہیں فرمائے گا تو بندہ پریشان ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس دن تو اللہ کا کرم چاہیے ہوتا ہے۔ حضرت ابو جرئی جابر بن سلیم رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ لوگ اس کی رائے پر عمل کرتے ہیں، وہ جو بات کہتا ہے لوگ اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا وہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے 2 مرتبہ کہا، یا رسول اللہ علیہ کا السلام۔ آپ نے فرمایا علیہ کا السلام نہ کہو، یہ مردوں کا سلام ہے، بلکہ السلام علیہ کا کہو۔ میں نے پوچھا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں، میں اس اللہ کا رسول ہوں، جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کو پکارتے ہو، پھر وہ تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ جب تم قحط سالی کا شکار ہوتے تو اسی کو پکارتے ہو، اور وہ تمہارے لیے سبزیاں اگاتا ہے۔ اور جب تم کسی بے آب گیا جنگل میں ہوتے ہو اور تمہاری سواری گم ہو جاتی تو اسی کو پکارتے، وہ تمہاری سواری واپس کر دیتا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کسی کو گالی نہ دو۔ یہ آپ علیہ السلام وصیت فرما رہے ہیں، کسی کو گالی نہ دو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے کسی آزاد غلام، اونٹ، بکری کو گالی نہیں دی۔ نبی علیہ السلام فرمایا کسی کو گالی نہیں دی۔ میں نے ایسا عمل کیا کہ میں نے کسی غلام، یعنی نوکر ہوتے تھے، نوکروں سے بھی کم تر، تو میں نے کسی غلام کو، نہ آزاد کو نہ دوسرے غلام کو، یعنی نہ کسی آزاد مسلمان کو گالی دی، نہ کسی غلام کو، نہ کسی جانور کو گالی دی، نہ اونٹ کو نہ بکری، کسی کو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ جانو، یہ بہت اہم چیز ہے، کسی نیکی کو حقیر نہ جانو، اور جب اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو گفتگو کرو تو کشادہ روی سے پیش آؤ۔ جب اپنے مسلمان بھائی سے گفتگو کرو تو کشادہ روی سے پیش آؤ، یہ بھی بڑی اہم ہے کہ دل کھول کے بات کرو، منہ ٹیڑھا کر کے نہ۔ یہ نیکی ہے۔ یہ کیا ہے؟ نیکی ہے، کشادہ روح ہو کے بات کرنا نیکی ہے۔ تہبند کو نصف پنڈلی تک اٹھاؤ، اگر یہ نہ ہو سکے تو ٹخنوں تک، ٹھیک ہے، ٹخنوں تک اٹھاؤ، ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے تہبند، یہ کیونکہ اس باب میں تہبند کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اور تہبند لٹکانے سے بچو کیونکہ یہ تکبر سے ہے، اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں فرماتا۔ اور اگر کوئی شخص تمہیں اس بات پر گالی دے یا آڑ دلائے جسے وہ تم میں جانتا ہو، یہ اگلی بات آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص تمہیں اس بات پر گالی دے یا آڑ دلائے جسے وہ تم میں جانتا ہے کہ یہ تمہیں خامی ہے، اور تمہاری خامی کا ذکر کر کے تمہیں گالی دے، تو تم اسے اس بات کے ساتھ آر نہ دلانا جس کا اس میں ہونا تمہیں معلوم ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر وہ لنگڑا ہے تم بھی لنگڑے ہو،
اس میں کوئی خطا ہے تم اس خطا کو لے کے تم اس پر گالی نہ دو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، کوئی دوسرا بندہ اس کمی کوتاہی کو لے کے تمہیں گالی دیتا ہے، تمہیں آر دلاتا ہے، اور تمہیں بھی پتا ہے کہ اس میں بھی ایک خامی ہے، تو تم اس کی خامی کو پکڑ کے اس کو آر نہ دلا، اس کو گالی نہ دو۔ بے شک اس کا وبال اسی پر ہے، جو اس نے کیا اس کا وبال اسی پر ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کتنی پیاری تعلیم آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تمہیں کوئی گالی دیتا ہے، تمہارا کوئی عیب نکالتا ہے، تم اس کا عیب نکال کے اس کو گالی نہیں دینی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تہبند لٹکائے نماز پڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جاؤ وضو کرو۔ وہ گیا اور وضو کر کے حاضر ہوا، آپ علیہ السلام فرمایا جاؤ پھر وضو کرو۔ اس شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اسے وضو کرنے کا حکم دیا ہے، پھر خاموش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا وہ تہبند لٹکائے نماز پڑھ رہا تھا، اور بے شک اللہ تعالیٰ تہبند لٹکانے والوں کی نماز قبول نہیں فرماتا، کیونکہ یہ تکبر کر رہے ہوتے ہیں۔ آگے بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، ٹھیک ہے جی، تہبند لٹکانے سے متعلق یہ ساری روایات ہیں، یہ بھی تہبند لٹکانے سے متعلق ہیں۔ لباس ٹھیک کر کے پہنا کرو، ٹھیک ہے جی۔ اور حدیث نمبر ہے 809۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان کا تہبند نصف پنڈلی تک ہو جائے، ٹخنوں تک ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، البتہ ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس حدیث میں ہے۔ آگے بھی تہبند سے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو شخص تکبر کرتے ہوئے کپڑا گھسیٹے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں فرمائے گا۔ تو سلمان نے پوچھے عورتیں اپنی چادروں کو کس طرح استعمال کریں؟ آپ علیہ السلام فرمایا ایک بالش سے نیچے کریں۔ وہ عرض کی اس طرح تو پاؤں ننگے ہو جائیں گے، فرمایا ایک ہاتھ نیچے اور چھوڑ دیں۔ تو یہ تکبر نہیں کرنا۔ آگے تواضع، ان کے ساری تواضع کو طور پر عمدہ لباس ترک کر دینا۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ فرمایا جو شخص طاقت کے باوجود محض تواضع کے طور پر عمدہ لباس چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور بلا کر اختیار دے گا کہ ایمان کا جو جوڑا چاہے پہن لے۔ تو نے وسعت کے باوجود تم نے تواضع کی اور انکساری کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اچھے کپڑے نہ پہنے، اچھے کپڑے پہنے لیکن مہنگے کپڑے لے سکتا ہے، وہ نہیں لے رہا۔ آگے دیکھیں متوسط لباس پہننا مستحب ہے۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ بالواسطہ اپنے والد دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر نعمت کا اثر دیکھنا پسند فرماتا ہے کہ اگر تمہیں اللہ نے نعمت دی ہے تو متوسط طریقے سے اس لباس کو آپ پہنا کرے، ٹھیک ہے، لیکن تکبر والے لباس سے بچنا ہے، بڑے بڑے مہنگے لباس سے بچنا ہے، یہ چیزیں بہت اہم ہیں۔